حنبل کی حدیث نمبر ہے 8226۔ ایک بڑا اہم ترین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلسفہ بیان فرمایا اور تقابل کیا مومن کا اور کافر کا۔ فرمایا الکافر یأکل فی سبعۃ امعاء، کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے، والمؤمن یأکل فی معن واحد، اور مومن 1 آنت میں کھاتا ہے۔ اچھا، اب یہاں ایک اہم بات یہ ہے، وہ حضرت واصف نے کہا کہ پیغمبر کی باتوں کی پیغمبر ہوا کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تو تمام ذاتوں میں سب سے اعلیٰ ہے، جو آپ کا کلام ہے اس کا سمجھنا بھی کوئی عام نہیں ہے، وہ بھی اعلیٰ کلام ہے۔ اب اس کی تشریح اور توضیح محدثین نے یوں فرمائی ہے کہ مومن اس کے اندر حرص اس کی بڑی قلیل مقدار ہوتی ہے، جبکہ کافر حرص سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ مومن 1 آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا۔ دوسرا اس کا معنی یہ بیان کیا کہ مومن ہر طرف سے خیال کرتا ہے کہ میں کھاؤں، یہ نہیں ہے کہ کافر کی طرح جہاں سے ملا جو ملا جیسے ملا کھا لیا۔ 7 آنتوں میں کھانے کا معنی یہ بھی ہے کہ جو ملا جیسے ملا جہاں سے ملا کھا لیا، جبکہ مومن صرف پاکیزہ اختیار کرتا ہے کہ میں صرف حلال ذریعے سے کھاؤں، اور اس کے کھانے میں بھی کیا ہوتا ہے، تقوی ہوتا ہے کہ میں اس لیے کھا رہا ہوں کہ ایک تو اللہ کا شکر ادا کر سکوں کہ اللہ نے مجھے صحت عطا فرمائی، اللہ کا رزق سمجھ کے، اور دوسرا سب سے اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ وہ اس لیے کھاتا ہے کہ وہ اللہ کے جو مقرر کردہ احکام ہیں ان کو بجا لا سکے، یہ محدثین نے فرمایا۔ تو اور تیسری بات یہ ہے کہ مومن اور کافر ان دونوں کی عادات میں فرق ہے۔ مومن کو بنیادی طور پر ترغیب یہ دلائی گئی کہ تم کافروں والے طور اطوار اختیار نہ کرنا، اس لیے فرمایا کہ مومن 1 آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ کہ مومن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، یہاں ہمیشہ نہیں رہنا۔ کافر کو ہوتا ہے سب کچھ یہیں کھا لو، اس لیے کہ یہیں ملے گا، آگے کچھ نہیں ملے گا۔ جبکہ مومن کے ذہن میں کیا ہوتا ہے، جو یہاں کھا رہا ہوں اگر یہ اتنا لذیذ ہے تو جو جنت میں ملے گا وہ کتنا لذیذ ہوگا۔ قرآن نے فرمایا نا کہ جب ان کو دیا جائے گا تو یہ کہیں گے یہ اس جیسا تو ہم دنیا میں بھی دیا گیا تھا، کھا کر آئے تھے۔ تو کہا جائے گا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، وہ اس جیسا تھا، وہ اس جیسا ضرور تھا، لیکن ان جنت کے پھل میں اور دنیا کے پھل میں بہت فرق ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مقصد اور مطلب یہ ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے کھانے میں پہننے میں حلال کی تگ و دو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ مومن یہ دیکھتا ہے کہ میں حلال ذریعے سے کھاؤں اور حلال طریقے سے کھاؤں۔ کافر اس بات کی تمیز نہیں کرتا، وہ جانوروں کی طرح اپنا پیٹ بھرتا ہے، یہ تمیز بھول جاتا ہے۔ اب یہی معاملہ ہے کہ ہم دنیا میں یہ خیال رکھیں کیا یہ ہمارے لیے ہے۔ میں اکثر ایک بات سمجھایا کرتا ہوں، اگر آپ کو اس طرف نشاندہی کروں، وہ پھر کئیوں کے مزاج پر بڑی گراں گزرتی ہے، کہ ہمارے ہاں جو ختم کا کھانا ہوتا ہے ایصال ثواب کے لیے جو ہوتا ہے، وہ صرف غرباء اور مساکین کا حق ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے اسی لیے لکھا تھا کہ یہ کھانا اغنیاء کے لیے نہیں ہے، اغنیاء کھائیں گے تو دل مردہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی تو فرما رہے ہیں کہ مومن دیکھ بھال کر کھاتا ہے، تو وہ یہ نہیں ہے کہ جہاں سے ملا جو ملا کھا لیا۔ تو وہ کافر کی طرح جہاں سے ملا جو ملا کھا لیا، وہ غریبوں کا حق بھی کھا لیا، سب کچھ کھا لیا، تو پھر دل مردہ ہو گیا۔ اللہ سے یہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمارا دل زندہ رکھے اور ہمیں حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔